بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے قبلے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، جس میں حدیث نمبر 402 اور 403 اور 404 اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں۔ باب ہے باب ما جاء فی القبلہ، قبلہ کے حوالے سے جو حدیث آئی ہیں وہ، اور ومن لم یر العیادۃ علی من سہا فصلی الی غیر القبلہ، اور وہ شخص جو نماز اگر بھول جائے تو وہ قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے اس باب میں، اور فرماتے ہیں کہ وقت سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتئی الظہر واقبل علی الناس بوجہہ ثم اتم ما بقی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیر لیا، ظہر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر لیا۔ یہ حدیث پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ واقبل علی الناس بوجہہ، پھر لوگوں کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کیا، یعنی لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کیا، ثم اتم ما بقی، پھر جو بات ہوئی، گفتگو ہوئی کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پوری کی اور نماز پڑھائی۔ تو نماز کے دوران یعنی یہ جو باتیں چل رہی تھی، یہ استدلال اس سے یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران ہی تھی، نماز یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی، 2 رکعتیں ابھی پڑھائی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، اور نماز کے درمیان ہی اگر سلام پھیر دیا ہے تو اس میں پھر شروع سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو لے کر آئے، یعنی یہ پہلا ایک اثر تھا، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لے کر آئے 402 نمبر روایت ہے۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وافقت ربی فی ثلاث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلا فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے۔ وآیت الحجاب قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه یکلمهن البر والفاجر فنزلت آیت الحجاب۔ واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لہن عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن فنزلت هذه الآیہ۔ قال ابو عبد اللہ وحدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انسا بہذا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی، بلکہ یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، یعنی میری ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آیات نازل کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بات مانی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں نے ویسے ہی اس چیز کو اپنا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا اس طرح ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے مجھے جو ہے وہ عزت بخشی ہے۔ اور فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم جو ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، یعنی وہاں پہ ہم نماز پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل فرما دی سورہ بقرہ کی آیت 125 واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ اور وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ کہتے ہیں وہ آیت الحجاب، اور آیت الحجاب جو ہے وہ نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی چادریں اپنی ڈال لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جو ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت میری تمنا کیا تھی؟ میری تمنا یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساء کہیں یحتجبنا، اگر آپ اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ بہت سے لوگ ان سے کلام کرتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نیک نہیں ہوتے ہیں، تو ہر بندہ کلام کرتا ہے، تو اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی خواتین کو جو ہے وہ پردے میں رکھیں۔ تو کہتے ہیں فنازلت آیت الحجاب، تو آیت الحجاب جو ہے وہ نازل ہوگی۔ تیسری جو چیز تھی وہ یہ کہ واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، انہیں یہ ایک لمبا قصہ ہے جو کہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری میں ہی ہم پڑھیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک جو ہے وہ گزارش لے کر حاضر ہوئی اور ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور بات کرنے کا انداز جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح بات نہیں کرتے، تو میں نے ان کو کہا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بدل دے اور تمہیں جو ہے وہ طلاق دلوا دے، اور تمہاری جگہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے وہ خواتین، دوسری کوئی اچھی خواتین دے دے۔ تم لوگ بات کس طرح، یعنی ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیسے بات کر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی، فنازلت حاضل آیا، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قبلے کی طرف جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف جو ہے اس کو بنایا جائے، اور کئی لوگوں نے جو ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 403، اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، ایک مرتبہ صبح کی نماز جو ہے وہ لوگ قباء میں، مسجد قباء میں پڑھ رہے تھے، اذ جاءہم آت، اچانک جو ہے وہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس کی حدیث جو ہے وہ اس کی تشریح پچھلی حدیث کے ساتھ جو ہے گزر گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، گزشتہ رات ان پر قرآن نازل ہوا ہے، وقد امر ان یستقبل الکعبہ فاستقبلوها، تو انہیں کعبہ کی طرف جو ہے منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو تم بھی اب کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ تو وکانت وجوہہم الی الشام، تو فرماتے ہیں کہ وہ مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے چہرے شام کی طرف تھے، مسجد بیت المقدس کی طرف، فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ کعبہ کی طرف انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو اگر کوئی شخص، تو اس حدیث میں جو فاستقبلوها ہے یعنی قبلے کی طرف منہ کرو، تو یہ حکمن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف نماز منہ کر کے جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ تیسری جو حدیث ہے اس باب میں، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی رکعتیں جو نماز پڑھا رہے تھے اس میں 5 رکعتیں پڑھا دی۔ فقالو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ 5 رکعتیں ہو گئی، کیونکہ وحی کا دور تھا نا، ابھی چل رہی ہے، کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں، کچھ زیادہ ہو رہی ہیں مسلمانوں کی حیثیت کے مطابق، مطلب ان کی جو طاقت ہے اس کے مطابق، تو ابھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو فرمانے لگے ازید فی الصلاۃ، قال وما ذاک، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فثنا رجلیہ، گفتگو کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پاؤں کو بچھایا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے نماز کے جو ہے وہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی نا، ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور پھر جو ہے وہ سجدہ صاحب کیے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر بات کر لی ہے تو نماز شروع سے پڑھیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بات کر بھی لی ہے، نمازیوں نے بتا بھی دی ہے کہ امام صاحب آج آپ بھول گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، بندہ جتنی نماز رہتی ہے، جو رکن ہے، اس کے ارکان ہیں، وہ پورے کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ صاحب کر لیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم سجدہ صاحب کی بحث پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ احادیث سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں مسئلہ جو ذکر ہوا ہے وہ صرف یہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔